السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے، اور رمضان المبارک کے صدقے میں چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام دلی نیک جائز مرادیں پوری فرمائے اور تمام خواہشات کو اللہ اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے۔ آج میں آپ کو ایک بہت خوبصورت سی کہانی سنانے لگی ہوں جو کہ ہماری روزمرہ زندگی پہ بہت زیادہ منحصر ہے، بہت زیادہ اس کا انحصار ہے، لیکن ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس چیز کو۔ تو کہانی میں زیادہ لمبی نہیں کروں گی، آپ خود اسے سوچیے گا، سمجھیے گا اور اپنے اوپر اس چیز کو دیکھیے گا کہ ہم کہاں کہاں تک ہم اس کہانی کا حصہ ہیں۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک سیب کا درخت جو کہ بہت خوبصورت اور بہت زیادہ پھلدار تھا، اسے ایک شخص سے جو کہ اس کے نیچے روز آ کے بیٹھا کرتا تھا، باتیں کیا کرتا تھا، اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور کچھ عرصے بعد وہ شخص جو ہے نا وہ ریگولر وہاں آتا ہے اور وہ اس سے باتیں کرتا ہے درخت سے، اور وہ چلے جاتا ہے۔ تو اچانک کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ درخت جو ہے، وہ شخص جو ہے وہ درخت کے پاس آنا چھوڑ دیتا ہے، اور درخت جو ہے وہ بہت اداس ہو جاتا ہے، کیونکہ درخت کو جو ہے اس شخص کی عادت ہو جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ عادت محبت سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو وہ درخت جو ہے وہ دن رات اس کے لیے اداس ہوتا ہے، اس کی دعائیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، آخرکار اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے، اور وہ شخص ایک دن آ جاتا ہے اور آ کے وہ بتاتا ہے کہ میں اس وجہ سے نہیں آ رہا تھا کہ میرے کچھ مالی پرابلم ہیں، میں پہلے فارغ رہتا تھا اور پھر میں تمہارے پاس آ جایا کرتا تھا، لیکن اب میں کچھ مالی مجبوریوں کی وجہ سے میں جو ہے وہ ریگولر تمہارے پاس نہیں آتا، میں کبھی کبھی تمہارے پاس آ سکتا ہوں۔ تو وہ درخت جو ہے وہ اس شخص سے پوچھتا ہے کہ تمہاری مالی کیا پریشانی ہے؟ وہ شخص کہتا ہے میری مالی پریشانی یہ ہے کہ میرے پاس روزگار نہیں ہے، اور میں روزگار کی تلاش میں روزانہ جاتا ہوں۔ تو وہ شخص جو ہے وہ اس درخت کو یہ باتیں بتا رہا ہوتا ہے، تو اتنے میں درخت کے ایک خیال ذہن میں آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو میرے پھلدار جو ہیں وہ اس باغیچے کے سب سے زیادہ خوبصورت اور تازہ پھل ہیں، یہ میرے سیب جو ہیں وہ بہت عمدہ ترین سیب ہیں، اس قسم کے سیب بہت کم مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں، تو تم اگر یہ سیب مارکیٹ میں بیچو گے تو تمہارا نام بھی ہوگا، پہچان بھی ہوگی، اور دوسری بات یہ کہ تمہیں اچھی آمدنی بھی ہوگی، اور اس طرح سے ہماری روز ملاقات بھی ہو جایا کرے گی، کیونکہ میرا تمہارے بغیر گزارا نہیں ہے، نہ میرا تمہارے بغیر دل لگتا ہے۔ تو اس شخص کو یہ بات سن کے بڑی حیرت ہوئی، اس نے کہا کہ ہاں بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس شخص کو پیسوں کی ضرورت تھی اور درخت کو اس شخص کی ضرورت تھی، لہٰذا اس شخص نے درخت کے پھل اتارے، اور درخت خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، کیونکہ اب وہ مزید ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے تھے۔ تو وہ روزانہ اسی طرح سے کرتا، پھل اتارتا اور کچھ دیر درخت کے پاس بیٹھتا، اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں روٹین کے حساب سے وہ کرتا اور چلا جاتا۔ آخرکار ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ درخت کے جو پھل ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز کو ختم ہونا ہوتا ہے، وہ درخت کے پھل ختم ہو گئے، اور اس شخص نے دھیرے دھیرے آنا کم کر دیا۔ تو اس شخص کو کے نہ آنے پہ درخت کو بڑا صدمہ ہوا، اور اس درخت نے پوچھا اس آدمی سے کہ تم نے آنا کم کیوں کر دیا؟ تو اس نے وجہ بتائی کہ دیکھو پہلے میں پھل لینے آیا کرتا تھا تو میں تمہارے پاس بیٹھ جایا کرتا تھا، مگر اب تو تمہارے پھل بھی نہیں ہیں، تو مجھے روزگار کے لیے کچھ اور بندوبست کرنا پڑتا ہے، اس لیے تم برا مت ماننا، مجھے جو ہے وہ روزگار کے لیے مزید کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے تم ایک کام کیوں نہیں کرتے، جو درخت میرا اتنا تناور درخت ہے، تم اس کی شاخیں کاٹ لو، اور اس کی شاخیں کاٹنے سے تمہیں جو ہے وہ اچھی آمدنی ہوگی، اور وہ بک جائیں گی بہت اچھے داموں میں۔ تو وہ سوچتا ہے کہ ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے، تو وہ دھیرے دھیرے کر کے اس درخت کی شاخیں کاٹنا شروع کر دیتا ہے، اور آخرکار ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ شاخیں کاٹتا ہے اور وہ اس سے ملنے آتا ہے، پھر وہ شاخیں کاٹتا ہے، پھر وہ اس سے ملنے آتا ہے، یہ وقت چلتا رہتا ہے، آخرکار اس تناور درخت کی شاخیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے آنے کا کوئی جواز بنتا نہیں ہے، تو وہ درخت جو ہے وہ پھر اداس ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ تو وہ کہتا ہے میں تمہارے پاس آ کے کیا کروں، نہ تمہارے پاس درخت ہے، پھل ہیں، نہ شاخیں ہیں جو مجھے چھاؤں سے بچا سکیں، تو میں تمہارے پاس کیوں آؤں؟
تو وہ درخت کہتا ہے دیکھو ایک کام کرو، میرا تنا جو ہے نا وہ بہت مضبوط اور بہت موٹا ہے، تم اس درخت کو بیچو، تنے کو بیچ دو، اور اس سے تمہاری آمدنی اچھی ہو جائے گی اور کچھ دن تمہارا وقت اچھا گزر جائے گا، تو تم میرے پاس آنا شروع کر دینا۔ تو وہ اس بات کو سوچ کے اس کے دل میں لالچ آتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ سیب کے درخت کا تنا تو ویسے ہی بہت مہنگا بکتا ہے، تو وہ آرے والے کو بلا کے اس کا موٹا تنا جو ہے وہ کٹوا دیتا ہے، اور پھر کٹوانے کے بعد وہ ٹرک میں لوڈ کر کے اور لے جاتا ہے۔ وہ 1 سے 2 دن اس کے پاس آتا ہے، بیٹھتا ہے، بات کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ آنا چھوڑ دیتا ہے، اور پھر وہ کبھی بھی دوبارہ نہیں آتا۔ تو اس بات سے بہت پریشان مغموم ہو کے وہ درخت جو ہے اپنے پڑوسی درخت سے کہتا ہے کہ وہ شخص نے آنا آخر کیوں چھوڑ دیا؟ تو وہ درخت کہتا ہے کہ دیکھو وہ اب تمہارے پاس آ کے کیا کرے گا، نہ تو تمہارے پاس پھل ہیں، نہ تمہارے پاس شاخیں ہیں، نہ تم کسی کو چھاؤں دے سکتے ہو، نہ کسی کو سہارا دے سکتے ہو کہ کوئی تمہارے تنے سے ٹیک لگا کے 2 گھڑی کو بیٹھ جائے، تو تمہارے پاس وہ کیوں آئے گا؟ اگر وہ پھل تمہارے پاس ہوتے، شاخیں تمہارے پاس ہوتی، تنا تمہارے پاس ہوتا، تو وہ شخص نہ صحیح لیکن کوئی نہ کوئی تو تمہارے سائے میں آ کر بیٹھتا نا، لیکن تم نے اس ایک شخص کے لیے اپنی پوری زندگی، اپنی سب کچھ داؤ پہ لگا دیا۔ تو بالکل سیم اسی طریقے سے ہم لوگ اپنے ساتھ کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایک شخص ہماری زندگی میں آتا ہے، ایکسیڈنٹلی آتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ شخص ہماری زندگی کا اول اور آخر ہے، اس کے بعد ہم ہنستے بھی اسی کی وجہ سے ہیں، ہم خوش بھی اسی کی وجہ سے رہتے ہیں، وہ شخص ہمیں جیسے جیسے آرڈر دیتا جاتا ہے ہم اس کے آرڈر مانتے چلے جاتے ہیں، ہم اپنی شخصیت کی بالکل نفی کر دیتے ہیں، ہم سوچنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ سب سے بڑھ کر اہم اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خود سے محبت کرنی چاہیے۔ جب ہم خود سے محبت کریں گے نا، یہ بات آپ میری لکھ کے رکھ لیں، یہ میرا خود کا ذاتی تجربہ ہے کہ جب ہم خود سے محبت کرنا شروع کریں گے نا، تو چاہے ہماری لاکھ کوتاہیاں، غلطیاں، خامیاں ہی کیوں نہ ہوں، لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ہماری محبتیں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، استغفار کی کثرت کریں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، گریٹیٹیوڈ کریں، خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ نعمتوں سے نوازا ہوا ہے جس کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں، آپ صرف اللہ عز و جل کے محتاج ہیں۔ لوگ آپ کے محتاج ہو جاتے ہیں، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ اپنے اندر ایسی خاصیتیں پیدا کریں کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں، آپ کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھے، آپ ہنسیں گے، بولیں گے، توجہ دیں گے، آپ کی چھایا ہوگی، آپ کے اندر پھل ہوں گے، پھلوں والی خصوصیات ہوں گی، آپ ایک دوسرے کو سہارا دے سکتے ہوں گے، آپ کسی کو خوش کر سکتے ہوں گے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ یوں سمجھ دیں کہ وہ سیب کا درخت آپ ہیں، وہ پھل آپ ہیں، وہ تنا آپ ہیں، تو آپ لوگوں کو پھل دے سکتے ہیں، آپ لوگوں کو سکون دے سکتے ہیں، آپ لوگوں کو سہارا دے سکتے ہیں۔ کسی بھی ایک انسان کے پیچھے اپنی زندگی خدا کے لیے ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت 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 خوبصورت دنیا بنائی ہے، اس کو جئیں، اس طرح سے جئیں کہ لوگ آپ کی زندگی کی مثال دیں۔ یہ دنیا جو ہے وہ مختصر سی ہے، یہ بہت جلد ختم ہو جائے گی، اس دنیا میں اپنا نام پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ پیدا ہو، اس کی شادی ہو، بچے ہوں اور وہ اس دنیا سے چلا جائے۔ یہ کام تو جانور بھی کر سکتے تھے، لیکن ہمارا کام ہے کسی کے کام آنا، کسی کے لیے کسی کی زندگی کو بدل دینا۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ بھی آ گئی نا، یقین کریں کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا، کہ وہ انسان سخت مشکل اور پریشانی میں جانے کس تکلیف میں ہوگا اور آپ کے کہنے پہ وہ مسکرا دیا۔ تو کوشش کیا کریں کہ لوگوں کی خوشی کا باعث بنے، کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اور یہ میرا بھی ذاتی تجربہ ہے، اسی لیے میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی زیادہ ضرور ہے، لیکن اس کے اندر آپ کے لیے یہ میسیج ہے، یہ پیغام ہے، آپ اس کو سوچئے گا، سمجھیے گا۔ زندگی میں کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ضرور ہے، لوگ آپ کی زندگی میں آتے ہیں، آپ کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، اگر آپ انہیں میسیج کرتے ہیں وہ آپ کو فوری رپلائی کرتے ہیں، آپ کو رسپانس کرتے ہیں، اور پھر وقتاً فوقتاً وہ چیزیں بیک پہ جانا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ بالکل بیک فٹ پہ آ جاتے ہیں۔
تو اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرنے سے بہتر ہے کہ لوگوں کو اتنا زیادہ میسر نہ آئیں، اتنا زیادہ میسر نہ آئیں کہ آپ کی ویلیو ہی ختم ہو جائے۔ کم از کم 10 میں سے 9 بار ایسا ہو کہ اس شخص کو جدوجہد کرنی پڑے آپ تک پہنچنے کے لیے، آپ سے رابطے کے لیے، آپ سے جو ہے وہ اپنی بات کہنے کے لیے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ آپ مغرور ہو جائیں، غرور اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اپنے رابطے اللہ تعالیٰ سے مضبوط رکھیں، کیونکہ جن کے رابطے اللہ تعالیٰ سے مضبوط رہتے ہیں نا، ان کے رابطے کبھی کسی کے ساتھ کمزور نہیں پڑتے، اور اللہ کبھی کسی کو بھی اس کی برداشت سے زیادہ غم اور تکلیف نہیں دیتا۔ تو اپنی ہریالی کو برباد کرنے سے بہتر ہے کہ اچھے وقت پہ خود کو خوشحال رکھنا سیکھیں، خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رہیں، اور خدا کرے کہ میری یہ بات آپ کے دل میں اثر کر جائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے، میرے والدین کو، میرے بہن بھائیوں کو اور میری آل اولاد کو، سب کو اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا، ہمیشہ دوسروں کے لیے مشعل راہ بن کے رہیے گا، نہ کہ یہ کہ زندگی میں